بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا، انہوں نے کہا، ادع لنا، دعا کر لیں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے وہ کیسی ہو۔ وہ گائے، جس گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اپنے رب سے دعا کرے نا کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، فرمایا، انہ، بے شک وہ، یقول، کہتا ہے، یعنی رب تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا، بے شک وہ گائے، بقرۃ، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، نہ بچڑی ہو، یعنی چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، یعنی جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر لو۔ اب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اب دل نہیں کرتا تھا، اب وہ حجت بازی کرنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ مقصد یہ تھا کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ گائے ذبح کرنے کا جو حکم ہے نا یہ ٹل جائے۔ قالوا ادع لنا، تو انہوں نے کہا، ادع لنا، ہمارے لیے دعا کریں۔ اچھا، یہ بھی ایک معاملہ ہے، خود کچھ نہیں کر رہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرو۔ اور یہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر انسان بے عمل زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہے نا آدمی خود بھی کرے دعا اور پھر کسی معزز ہستی سے بھی دعا کروا لے، یہ تو اچھی بات ہوئی، لیکن خود کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا نہیں اور ہر وقت دوسروں کو کہتے رہنا میرے حق میں دعا کرو، یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ طریقہ کار جو ہے نا یہ غلط ہے، اس لیے آدمی خود بھی دعا کرے۔ ہمارے معاشرے میں یہ معمول بن چکا ہے بعض لوگوں کا، خود کچھ نہیں کرنا ہوتا، کبھی انہوں نے اچھے کام نہیں کیے، ہر وقت بس یہ کہتے رہنا بھئی دعا کر دو، دعا کر دو۔ یعنی لوگ اپنی بے عملی پر یہ سہارا لے رہے ہیں، اپنی بے عملی کو اس بات پہ ڈال رہے ہیں جی میرے لیے دعا کر دو۔ آپ کسی کو نماز کا کہہ لیں، کسی کو آپ کوئی بھی نیکی کتابہ دے لیں، لو جی میرے لیے دعا کرو، یہ کیا بات ہوئی بھی؟ تو اسی طرح بعض لوگ اللہ کے سامنے خود ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہر وقت دوسروں کو کہتے رہتے ہیں دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے۔ انسان خود بھی اللہ کے سامنے جھکے، خود بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، خود اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید کے اندر جب بھی دعا مانگنے کا ذکر ہے وہاں خود مانگنے کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا، فرمایا جب بندہ مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اذا دعان، جب وہ مانگتا ہے میں دیتا ہوں۔ اس طرح ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، حکم ہوا ہے تم مانگو، ادعو، تم دعا کرو اپنے رب سے چپکے چپکے یا گڑ گڑا کے اپنے رب سے دعا مانگو۔ اسی طرح فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب اللہ سے تو مانگ تو اللہ، جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حکم ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو یہاں خود انسان کو کرنے کا حکم ہے، نہ کہ دوسروں سے کروانے کا۔ ہاں البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ آدمی کبھی کبھار کسی معزز ہستی سے بھی دعا کروا سکتا ہے، میں اس کا انکار ہی نہیں کرتا۔ ہاں، اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دعا مانگتا ہے، 3-4 لوگ بیٹھے ہوں، ایک دعا مانگ لے، باقی سارے جو ہیں وہ اس دعا پہ آمین کہہ دے۔ یہ چیز ثابت ہے نبی علیہ السلام سے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام مسجد کے اندر داخل ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کیا کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک آدمی دعا کرتا تھا، باقی دونوں آمین کہتے تھے، 3 لوگ تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاری رکھو۔ اب وہ دعا مانگ رہے ہیں اور انہیں پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام اب ہمارے پاس موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، ہم جو مانگیں گے نبی علیہ السلام آمین کہیں گے اور ہمیں وہ مل بھی جائے گا۔ اب ان میں سے وہ دعا کرتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی ساتھ آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر باری آئی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے دعا کی اور نبی علیہ السلام نے ان کی دعا پہ آمین کہا، اور انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نہ بھولنے والا علم عطا فرما، تو نبی علیہ السلام نے علم کی دعا مانگی۔ تو خیر یہ ایک طریقہ ہے، لیکن ہر وقت دوسروں سے دعا کروانا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا تم ادع لنا، اے موسیٰ تو ہمارے لیے دعا کر، ادعوا اللہ وانتم۔ اور اسی طرح دعا جب انسان مانگتا ہے نا
یقین کے ساتھ اگر دعا نہ مانگی جائے قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب دوسرا بندہ دعا کرتا ہے، آپ ہر وقت دوسروں سے کرواتے ہیں، خود نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب آپ کا اپنے رب پر یقین نہیں ہے۔ تو جس دعا کے اندر یقین نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مسجد میں ہم بھی لوگ کہتے ہیں دعا مانگو، اگر دعا مانگ رہے ہیں، اب لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، یہ عجیب منظر ہوتا ہے، سبھی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، بس وہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کبھی جلدی جلدی دعا ختم کریں اور ہم بھی جو ہے نا بس وہ جان چھوٹ جائے ہماری۔ تو جو دل غافل ہے، جو دل دعا کے اندر نہیں، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ جو جس دل میں یقین نہیں ہے، اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے۔ نہ آپ کے دل میں یقین ہے، نہ آپ کا دل حاضر ہے۔ اگر دل ہی حاضر نہیں ہے تو یقین کیسے ہوگا؟ تو جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی، چاہے دعا مانگنے آپ جس سے مرضی دعا مانگتے پھریں، فلاں مولوی سے، فلاں سے، فلاں سے، اگر آپ کی خود توجہ نہیں ہے تو پھر لوگوں سے دعا منگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان خود بھی مانگے، دوسروں سے منگوا لے، لیکن خود بھی دعا مانگے اور یقین سے مانگے اور اپنے دل اور دماغ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے دعا مانگے۔ تو فرمایا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فرمایا انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے بوڑھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، یعنی چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو۔ اب تاکیداً کہا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم ملا نا اس کو کر لو، یعنی مزید پیچیدگی میں نہ پڑنا، جو حکم ملا اس کو کر لو۔ لیکن ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا، آج کل بھی ہے نا، وہ تو یہودی تھے، بنی اسرائیلی تھے، انہوں نے تو ٹال مٹول کی۔ اب ٹال مٹول کیوں کرتے ہیں کہ عمل نہیں کرنا ہوتا، اب ٹال مٹول کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بے تکی مثالیں دے دے کر ٹال مٹول کرتے ہیں کہ بات نہ ہی ماننی پڑے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے، وہاں پہ وہ ایک حنیف قریشی صاحب تھے، وہ استواء علی العرش کا بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ ایک مثال دے رہے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ موبائل ہے اور ڈبہ ہے، اب وہ مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ موبائل جو ہے نا اس ڈبے کے اوپر رکھ دیا ہے، تو اگر یہ موبائل بڑا ہوگا تو پھر اس ڈبے پر آئے گا نہیں، ٹھیک ہے، اگر چھوٹا ہوگا تو ہی آئے گا نا۔ تو اللہ اگر عرش پہ ہے تو اللہ اگر عرش سے بڑا ہے تو اللہ تو عرش پہ آئے گا نہیں، اور اگر اللہ عرش سے چھوٹا ہے پھر اللہ اکبر نہ ہوا تو پھر اللہ تو چھوٹے ہوئے عرش سے، اللہ بڑے نہ ہوئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کس قدر جاہلانہ بات ہے، اور ایک آپ حقیقت سے انکار کرتے ہوئے اس قدر جاہلانہ مثال دیں گے کہ حیرانگی ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں لیس کمثلہ شیء، ہم مثال بیان کر ہی نہیں سکتے۔ لا تضربوا للہ الامثال، جب اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اللہ خود حکم دے رہے ہیں کہ تم اللہ کی مثال بیان کر ہی نہیں سکتے، تو پھر ہمیں اتنی بے تکی اور بے ڈھنگی مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جب عرش پہ ہے، نبی علیہ السلام نے ایک کلونڈی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے، اس نے کہا اوپر آسمانوں میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سچ بول رہی ہے۔ تو اللہ آسمانوں پہ ہے، عرش میں مستوی ہے، وہ کیسے ہے تم اس کی مثال تصور بھی کیسے کر سکتے ہو؟ تم بادشاہوں کی طرح سمجھتے ہو کہ بادشاہ کا تخت بڑا ہوتا ہے، بادشاہ چھوٹا ہوتا ہے، تو اللہ بھی نعوذ باللہ، اللہ کے لیے تم دنیا کے بادشاہوں کی مثال پیش کر رہے ہو، دنیا کی چیزوں کی مثال پیش کر رہے ہو، عقل ماری گئی ہے، عقل پہ پردہ آ گیا ہے، ایسی گفتگو کر رہے ہو۔ تو بہرحال یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نے عمل نہ کرنا ہو۔ بے عمل لوگ ایسی ڈھنگی مثالیں دیتے ہیں اور بے تکے اعتراض پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال انسان عمل کی طرف آئے، نہ کہ عمل کرنا نہیں ہوتا اور عذر بہانوں سے اور ایسے بے تکے مثالوں سے اور جو ہے وہ دین سے دوری اختیار کرنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اب بے فضول سوال نہ کرنا، فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا اس کو کر لو۔ دوبارہ اسی اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، انہوں نے آگے پھر مزید سوال کیا، تو وہ سوال پر سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کے بے فضول سوال جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔